دیکھیے بلوچستان کے حالات کو جو پورے ملک کے حالات ہیں، ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں، یہاں پر بلوچستان میں ہے، حکومت کی کوئی ریٹ موجود نہیں ہے، مسلح گروہ ہیں اور مختلف علاقوں میں اضطراب ہے، عوام پریشان ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہے، اور حالات اب ایسے ہیں کہ لوگ اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں محفوظ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ اپنے بچے اب وہ تعلیم کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتے، محنت مزدوری کے لیے اور حلال کمائی کے لیے وہ اب ان کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ تو یہ تمام حالات ہیں کہ جو اس وقت ملک اس کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ملک کو چلانے والے اس ساری صورتحال سے غافل ہیں، اور کسی قسم کی کوئی ایسی قومی سطح کی پالیسی موجود نہیں ہے کہ جس میں سب مل کر ہم ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے سوچیں، اور طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ ہم حل کر لیں گے، لیکن طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے۔ طاقت سے مسائل اور الجھتے ہیں، اور پہلے تو ہم خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی بات کرتے تھے، اب تو کشمیر کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے، وہاں پر بھی ایک اضطراب ہے، اور وہاں پر بھی لوگ کوئی مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو آپ حل کریں، آپ حل کریں، لیکن اس پر بھی حکومت کی طرف سے اب تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، نہ اس پر کوئی جواب آ رہا ہے، نہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اس میں کردار ادا کرنے دیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قومی سطح پر مشاورت کے محتاج ہیں، اور ایک انصاف پر مبنی پالیسی بنانے کا تقاضا کرتی ہے۔ منوج صاحب، پہلے جو ہے ہم دیکھتے تھے جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں حکومت بنانے توڑنے یا بلوچستان میں ایک اہم طاقت ہے جمعیت علماء اسلام۔ ابھی موجودہ سیٹ اپ میں آپ نہیں سمجھتے کہ جمعیت کے جو اراکین ہیں یا جو بھی ہیں وہ حقیقی جیالے نظر نہیں آتے، جو جمعیت کے مولانا ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، یہ نظر نہیں آتے، جو الیکٹیبلز ہیں وہ جمعیت میں آ گئے اور اراکین ہیں پارلیمنٹ میں بھی یہی ہوتے ہیں، لیکن اب ان کا وہ کردار نہیں رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے حکومتوں کے خلاف تنقید بھی کی جاتی ہے، ان کو ہار بھی پہنایا جاتا ہے آپ کے اراکین کی جانب سے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اب وہ جو جمعیت کے اصل ورکرز تھے وہ نظر نہیں آتے بلکہ الیکٹیبلز جمعیت کی جگہ ہوتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آئے گا؟ یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا؟ میرے خیال میں اس کو ہم پہ چھوڑیں، کچھ چیزیں ہمارے اپنے گھر کی ہوتی ہیں۔ پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ ملک میں نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ کو کیا؟ دیکھیے، نئے صوبے بنانا، نئے ڈویژن بنانا، نئے ضلع بنانا، نئی تحصیلیں بنانا، نئے ٹاؤن بنانا، یہ انتظامی معاملات ہیں، اور انڈیا میں بھی صوبے بنے ہیں، اور لیکن ہمیں اپنے ملک کی جو انتظامی ساخت ہے اس کو پہلے دیکھنا چاہیے، اس کا پورا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نقوی صاحب ہمارے برخوردار ہیں، لیکن کچھ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے ہیں، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کی ہے، لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرنا کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اس وقت ایک کابینہ کے ممبر ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں، یا وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری آشیرواد پہ ہوا ہے، یا میری اجازت سے ہوا ہے، یا کابینہ یہ کہہ سکتی ہے وفاقی کہ یہ ہماری اجازت سے ہوا ہے، یا کسی اور طرف سے کوئی بات ہوئی ہو تو وہ بھی واضح کر دی جائے؟ کیا ملک اس بات کے لیے تیار ہے کہ صوبے بنائے جائیں؟ صوبے بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، انڈیا میں بھی بن رہے ہیں اور جگہ بھی بنتے ہیں،
لیکن جس طرح ہمارے ملک میں بات کی جا رہی ہے، ہم نے بغیر تیاری کے جو میں چیختا رہا اور 1 سال سے زیادہ عرصہ میں چیختا رہا کہ فاٹا ابھی انضمام کے قابل نہیں بنا ہے، ہمارے سر پہ تھوپ دیا کہ تم تو انضمام کے مخالف ہو. ہم نے کہا نہیں، ہم انضمام کے خلاف نہیں ہیں. یہ ایک علاقہ اور فاٹا کے عوام، ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس میں کئی آپشنز ہو سکتے ہیں. ذرا اس پر وہاں کے عوام سے بھی پوچھ لیا جائے کہ وہ صوبہ میں انضمام چاہتے ہیں، وہ ایک الگ صوبہ چاہتے ہیں، اور یا یہ کہ وہ اپنی اسی پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن نہیں پوچھا گیا ان سے. آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. وہاں کے عوام کی زندگی اب وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اب فاٹا ہے یا ہم صوبے کا حصہ ہے. وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور باقی نظام تو دور کی بات ہے. یہ کوئی کیک تو نہیں ہے کہ آپ آرام سے چھری لے کر اس کو بس جس طرح چاہیں کاٹ دیں. صوبے بنانے کی بات کے لیے کیا ملک تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 4 یا 5 بھائیوں کا مشترکہ مکان ہو اور اس کے بعض حصوں میں آگ لگ جائے، تو اس وقت وہ آگ بجھائیں گے یا اس وقت وہ کہیں گے آئیے ذرا بھائی آپس میں تقسیم کر لیں؟ تو ہر چیز کے لیے کوئی ماحول بنانا، سوائے اس کے کہ جو پبلک کو درپیش پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اس وقت بد امنی ہے، زندگی اجیرن ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہم سب کو ایک نئی بحث میں الجھا دیا. روز روز نیا ایشو اٹھاتے ہیں، پھر اس پر بحث ہوتی ہے. یہ صوبہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے. ہم صوبے کے خلاف نہیں ہیں کہ صوبے نہ بنے، اصولی طور پر نہیں ہیں ہم لوگ. لیکن اگر قومیتوں کی بنیاد پر بنیں گے پھر شکلیں کیا بنے گی؟ اگر محض انتظامی بنیادوں پر بنیں گے پھر شکل کیا بنے گی؟ اور اس پر ہر صوبے کا عوام کا ایک رد عمل آئے گا، اور وہ کہیں گے کہ بھئی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس صوبے میں شامل کرو، مجھے نہ شامل کرو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی باقی ہیں، اور ایک مشکل مسئلے کو اتنے آسانی کے ساتھ ہاتھ ڈال دیا گیا کہ جو شاید ان کے بس میں نہ ہو اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں اضافہ کر لے. تو یہ مجھے خطرات ہیں کہ ہر چیز جو ہے مشاورت سے ہونی چاہیے تھی. یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، ملک کے ہر شہری کا مسئلہ ہے. یہاں پر مختلف قومیتیں رہتی ہیں، ان قومیتوں کی اپنی ایک شناخت ہے. آپ اس کو نظر انداز کریں گے یا ان کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے؟ یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. صاحب نے بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے قومی جرگہ بنانے کا اعلان کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ قومی جرگہ کس بنیاد پر بلایا ہے؟ جو حالات ہیں جیسے پشتون بیلٹ میں یا بلوچ بیلٹ میں، اس حوالے سے جو انہوں نے قومی جرگہ بلانے کا اعلان کیا. جمعیت علماء اسلام اس کو نہیں، آپ مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے تو ذرا مجھے واضح کر دیں کہ انہوں نے کس کا اجلاس بلایا ہوا ہے. 29 اگست کو انہوں نے ایک جرگہ بلانے کا اعلان کیا. ایک جرگہ کا کیا مطلب کہ حدود قومی جرگہ، قومی کا کیا مطلب؟ جی میں ایک بات آپ کرنا چاہتا ہوں، مجھے چونکہ تفصیل معلوم نہیں ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں ایک اور بات کروں. بدامنی ہاں. اور مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، ہاں. اور اس وقت جو ہے جمعیت علماء اسلام واحد سیاسی جماعت ہے جو پوری بلوچستان پر پورے پاکستان سے عوامی قوت اس پر سے لے اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس بدامنی اور مشکلات کے خاتمے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں. جی جہاں تک محمود خان اچکزئی کا تعلق ہے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک حلقے یا ایک خاص قومیت تک محدود نہیں ہے. اس وقت ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پر جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس بلائیں، تاکہ ملکی سطح پر ان بحرانوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم بیٹھیں اور اس کے لیے ہم کوئی سوچ بچار کریں. وہ ایک علاقے کے لیڈر نہیں ہیں اس وقت کہ وہ بس ایک پشتون بیلٹ میں بیٹھ کر پشتونوں کو بلا لیں. تو میں ان کو یہ تجویز کروں گا آج کوئٹہ میں بیٹھ کر آپ حضرات کی موجودگی میں کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک علاقائی اجلاس طلب کریں،
وہ ملک کی سطح کا پورے اپوزیشن کا اجلاس طلب کریں اور اس میں پورے ملک کے حوالے سے ہم سوچیں، اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو جیسے آپ نے فرمایا، میں آپ کے سوال کے جواب میں بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ پھر جمعیت علماء اسلام پورے ملک کی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف جائے گی، اور اس کے لیے پھر لیکن ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کیونکہ منصب انہیں کا ہے۔ مولانا صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج کل زیادہ باتیں کر رہے ہیں سر، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج کل زیادہ باتیں کریں، مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کے حوالے سے یہ تجزیے بھی ہوتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ ان کے الٹرنیٹ ہیں نا، تو کیا وجہ ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل اتنی زیادہ مخالف ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میری پوری زندگی شاید آپ کے سامنے نہ ہو کیونکہ آپ نوجوان ہیں، اور میری زندگی کا تسلسل جو ہے اس سے شاید آپ زیادہ واقف نہ ہوں۔ میں نے اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے زندگی گزاری ہے۔ دنیا میں سارے نظام ناکام ہو چکے ہیں، اگر ناکامی والی باتیں ہیں تو ناکام تو پوری دنیا میں اب جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ناکام ہو گئی ہے، کمیونزم بھی ناکام ہو چکا ہے، اور اب رہ گیا ہے مغرب کی سرمایہ داریت، مشرق کی آمریت اور عسکریت، اور اب یہ چیزیں ہم پر حکومت کریں گی۔ ہم نے پاکستان میں اپنے نظریات آئین کے مطابق قرآن و سنت کا نظام، ایک پارلیمانی جمہوری نظام جس میں سول سپرمیسی کا ایک نظریہ موجود ہے۔ پاکستان میں مارشل لاءیں لگتی رہی ہیں، پاکستان میں سیاستدانوں کو موقع نہیں دیا گیا، پھر اگر سیاستدانوں کو موقع دیا گیا تو انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کی اسمبلیاں بنائی گئیں، اپنی مرضی کے حکومتیں بنائی گئیں، جس سے کہ عوام کے نظریے کے مطابق کام نہیں ہو رہا۔ اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر یہ ساری چیزیں جو ہیں انجینئر ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ملک کے آئین کی بات کریں، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ یہ ہمارے پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظریے پر میں مسلسل قائم رہا ہوں، مسلسل بات کر رہا ہوں، اور یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ تو گلی کوچوں میں کہیں تھڑوں پر اس قسم کی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست اس قسم کا سوال کریں۔ پہلے تھوڑی سی سیاست سیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایسے سوالات کہا گیا کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ سردار ہے۔ جمعیت علماء اسلام کیا سمجھتی ہے کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ کون ہے؟ اور آپ نے خود بھی ذکر کیا پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جمہوری نظام جو ہے ناکام ہو گیا، یہ نظام فلاپ ہو گیا۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بیٹھ گیا ہے اور اب کسی نئے نظام کی ضرورت؟ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، وہ ملک کا آئین ہے، آئین کے مطابق ملک کو چلاؤ، جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہاں پر اللہ کی دین اور اس کے احکامات بھی قانون سازی شروع ہو جائے گی، اس کے مطابق عوام میں خود اعتمادی بھی آئے گی کہ اصل میں ہماری مرضی کی حکومتیں ہونی چاہیے، ہم پر جبراً کوئی حکومت مسلط نہ کی جائے۔ لیکن وہ دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ عوام کی حکومتیں ہیں، جبکہ یہ بھی انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں اور پیچھے لگام انہی کے ہاتھوں میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام پریشان ہیں، عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ کابینہ کے ممبر ہیں، اگر ناکام ہو چکا ہے تو پھر یا تو اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائے، یا پھر کم از کم خود مستعفی ہو کر میدان میں آ جائیں۔ نہیں، نوکری بھی اسی طرح پہ کرنی ہے اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہے۔ تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے مجھ کو اکثر،
ऐसी तकलीफ कई बार उठाई मैंने। मौलाना साहब, आइन की बात आप करते हैं, 73 के आइन में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, तरामीम आई हैं, फिर वो आइन तो वो नहीं रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, आइन बनता है, आइन का मकाम जो है वो यकीनन एक बहुत बड़े दस्तावेज की होती है, लेकिन वो कुरानी दस्तावेज नहीं है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाए। तब्दीली की भी अपने उसूल और ज़वाबित उसके अंदर हैं, पार्लियामेंट और उसकी 2/3 अक्सरियत से। चुनांचे जब भी मार्शल लॉ आई हैं उसने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है इस आइन का, लेकिन बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद एक 18वीं तरमीम आई जिसमें आइन को अव्वल से लेकर आखिर तक उसकी इस्लाह की गई। तमाम पार्टियां, उन्होंने 9 महीने उस पर काम किया। जितना काम सन 73 के पूरे आइन के बनने पे हुआ था उससे कहीं ज्यादा वक्त जो है वो 18वीं तरमीम ने लिया था, जिसमें तमाम पार्टियां एक छत के नीचे बैठी और उन्होंने उस पर काम किया और एक मुत्तफ़क़ा तरमीम जिससे कि आइन की इस्लाह हो गई। उसके बाद अभी जो 26वीं तरमीम आई, हमने एक जमीयत उलमा इस्लाम ने तन्हा मुज़ाकरात किए हुकूमत के साथ और 1 महीने के अंदर हमने उनको 34 शिकों से दस्तबरदार किया और उनको उनकी मर्जी के मुताबिक आइन नहीं लाने दिया और उसमें फिर हमने कुछ अपनी मुतालबात शामिल किए, सूद के खात्मे के हवाले से, वफाकी शरई अदालत के हवाले से, इस्लामी नज़रिए कौंसिल के सफारशात के हवाले से वो कबूल हो गई। दीनी मदारस के हवाले से तरमीम आई, आज वो सब भूल गए हैं जैसे कोई बात हुई ही नहीं थी, न उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है। तो उसके बाद 27वीं तरमीम आई और अभी कहते हैं 28वीं, पता नहीं उसमें क्या कुछ लाएंगे। तो वो जो कुछ उन्होंने 26वीं तरमीम में तस्लीम कर लिया था, अब वो मकासद दोबारा जो बुरे मकासद हैं, जो आइन की रूह के मुनाफी हैं, जो 26वीं आइन तरमीम की रूह के मुनाफी है, वो लाकर मुल्क के आइन का हुल्ले बिगाड़ रहे हैं। लेकिन हम जंग लड़ेंगे, हम इस पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम किसी को भी इस बात का हक नहीं दे सकते कि वो आइन को अपना खिलौना बना लें। वो कौमी दस्तावेज है, हम इजाजत नहीं दे सकते कि वो पार्लियामेंट को खिलौना बनाए। पार्लियामेंट आज़ाद है और उसको पूरे इख्तियार के साथ अवाम का नुमाइंदा बनकर सामने आना चाहिए। सब आपने बात की कि आइन में तरामीम की गई, अपनी मर्जी से की गई, लेकिन जितनी भी तरामीम हुए वो पार्लियामेंट में ही होती हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ पर वोट भी करती हैं, फिर बाहर बात आकर वो आवाम से आइन की भी बात करती हैं। तो जब सियासी जमातों ने ही आइनी तरामीम को मंजूर करवाना है तो फिर आवाम किसकी तरफ देखें? एक बात मैं बता दूं आपको, जरा थोड़ा नोट कर लें इस चीज़ को। सियासत, सियासतदान, सियासी जमातें ये एक तबका नहीं है, ये आपस में हरीफ हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं। लिहाजा जब हमारा सियासतदान कंप्रोमाइज़ करता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कंप्रोमाइज़ करके वो फिर उनकी मर्जी के मुताबिक 5 साल गुजारता है, उसका मलबा तमाम सियासतदानों पर न डालिए। सर, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट में आपकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, क्या हुकूमत की तब्दीली या हुकूमत में शामिल होने के बारे में कोई आप सोच रहे हैं? इस पर तो सूबाई जमात ने ही फिर सोचना होता है, क्योंकि हम इस किस्म के मामला फिर पहले सूबे के हवाले करते हैं, लेकिन इस वक्त तक फैसला यही है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने आपसे 2-3 दफा इस्लामाबाद में मुलाकात की है, तो वो किस हवाले से मुलाकात की? इसी हवाले से, लेकिन हमारी जमात अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है कि हम शामिल हों। मौलाना साहब हमेशा खिला रहा है कि उनकी आवाज बुलंद नहीं होती। अब जब सेनेट या कौमी असेंबली में स्पीच होती है बलूचिस्तान के हवाले से, तो उस नुमाइंदे की स्पीच जो है वो सेंसर किया जाता है, इसकी क्या वजूहत है? ये तो आप मेरी नुमाइंदगी कर रहे हैं जिससे कि मेरी तकरीर सेंसर की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब, इस जो है निज़ाम इस वक्त मुल्क में नाफिज है, 2.5 साल में आपकी जमात क्यों एक मुअस्सर अवामी तहरीक शुरू नहीं कर पाई इस हुकूमत के खिलाफ, इस रेजिम के खिलाफ? मेरे ख्याल में इस वक्त भी सबसे बड़ी तहरीक GUI की है। जितने हमने जलसे किए हैं, मिलियन मार्च की सूरत में किए हैं, कोयटा में किया हो, हमें पख्तूनख्वा में किया हो, पंजाब भी हमने पंजाब में किया है, एक ऐसे शहर में किया कि जो न ज़िली हेड क्वार्टर है न तहसील हेड क्वार्टर है, और वहाँ पर जो पब्लिक आई तो वो अब तक हजम नहीं हो रही इन लोगों से। तो इस वक्त भी
पब्लिक की आवाज़ जवाई ही है और सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को तस्लीम किया जा मौलाना रहा साहब है। ये बताइएगा मुस्तकबिल करीब में क्या पाकिस्तान में भारत ने जिस तरह कॉकरोच पार्टी ने कोई तहरीक चलाई, क्या आप ऐसी कोई तहरीक शुरू होते हुए देखते हैं जिसको नौजवान लीड कर रहे हैं? देखिए, नौजवानों के अपने जज्बात होते हैं, लेकिन सियासत में हमारे नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम फरमाया करते थे कि नए चेहरे ये फिल्मों की इस्तिलाह है, सियासत की इस्तिलाह नहीं है। तो जहाँ तक है नौजवानों का ताल्लुक, जवानी में जज्बात गालिब होते हैं और बसीरत तजर्बा वो ज़रा कम होता है। जो सियासत में एक लंबा अरसा गुजार कर बहुत से हालात से गुजर चुके होते हैं तजर्बा से, तो वो जब पॉलिसियाँ बनाते हैं, वो जब एक आइडिया कौम को देते हैं, उसमें ज़्यादा वज़न हुआ करता है। तो हमारा नौजवान को भी ये सोचना चाहिए कि उनके जज्बात का एहतराम, वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल हैं और हम अपने मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं। तो एक ऐसा नौजवान कि जिसके मुस्तकबिल वो मेरा मुस्तकबिल होगा, मैं अपने मुस्तकबिल को एक अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाहूँगा, उसको रोशन बनाना चाहूँगा, तो मुझे उससे उम्मीदें वाबस्ता है। और मैं चाहूँगा कि उनकी जो जज्बात हैं वो ज़ाया ना हों और वो जज्बात के रव में बहकर ऐसी तहरीकें कि जिससे के बाद जो आपकी तजर्बाकार सियासत होती है, जिनको हालात से गुजरे हुए जो अरसा गुजर चुका होता है, वो पस मंज़र में चले जाते हैं, इससे बहराने में पैदा होती है। मौलाना डॉक्टर मालिक साहब ने आपसे भी मुलाकात की, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब खबरें गर्म हैं कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाए जा रहे हैं, तो जमीयत क्या समझती है? क्या आपसे जो मुलाकात हुई थी वो सियासी मुलाकात थी या इस सिलसिले में, या फिर अगर डॉक्टर मालिक वज़ीर आला बनते हैं तो जमीयत क्या साथ देंगी उनका? हाँ, तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाए थे और हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे भाइयों की तरह हैं, पहले भी वज़ीर आला रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बात कि क्या वो वज़ीर आला बन रहे हैं या नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है।